السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس فرینڈز۔ حال ہی میں امریکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ترکش ایئر فورس کے لیے F-16 بلاک 70-72 کے 40 کے نمبر میں اور ان کے ساتھ ترکش ایئر فورس کے ایگزسٹنگ F-16 کو بلاک 70-72 پر اپ گریڈ کرنے کے لیے اپ گریڈ کٹس کی سیل کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فرینڈز، یہاں پر اسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے خود کے لیے چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے گریک ایئر فورس کے لیے بھی 40 کے ہی نمبر میں $8.5 بلین کی ڈیل میں F-35 فائٹر جیٹس کی گریک ایئر فورس کے لیے بھی کلیئرنس دی گئی ہے، جبکہ ترکش ایئر فورس کے لیے دیے جانے والے F-16 بلاک 70-72 اور اپ گریڈ کٹس کی سیل کا تخمینہ $23 بلین کا رکھا گیا ہے۔ فرینڈز، ترکش ایئر فورس میں ان F-16 وائپرز کے انڈکشن سے ترکش ایئر فورس کی حالت پہلے سے تو کچھ زیادہ بہتر ہوگی، لیکن پھر بھی گریک ایئر فورس میں ایگزسٹنگ F-35 فائٹر جیٹس کے ساتھ اگر ان 40 کے نمبر میں F-35 فائٹر جیٹس کو جوڑا جائے اور آلریڈی انڈکٹ کیے گئے ریفیل فائٹر جیٹس اور F-16 وائپرز کی انڈکشن سے گریک ایئر فورس کو ایریل وارفیئر میں ترکش ایئر فورس پر ایک ایڈوانٹیج رہے گا، جبکہ ترکی کی طرف سے آلریڈی اس پورے ان بیلنس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے 80 کے نمبر میں یورو فائٹر ٹائفونز کی خریداری کی ریکویسٹ انگلینڈ، جرمنی، اسپین اور اٹلی کو دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ہی مہینوں پہلے جرمن چانسلر اولاف شولز کی طرف سے سعودی گورنمنٹ اور ترکش گورنمنٹ کی طرف سے مزید یورو فائٹر ٹائفونز کی خریداری کے لیے دی گئی ریکویسٹ کو ہولڈ پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں UK کی انٹرفیئرنس کے سبب جرمن چانسلر اولاف شولز کی طرف سے سعودی ایئر فورس کے لیے یورو فائٹر ٹائفونز کی سیل کی کلیئرنس دی گئی، جبکہ یہاں پر پچھلے ہی ویک نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ UK، اسپین اور اٹلی کی گورنمنٹس کی طرف سے جرمن گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ سعودی ایئر فورس کی طرح ترکش ایئر فورس کے لیے بھی ان یورو فائٹر ٹائفونز کی سیل کو کلیئر کیا جائے، جبکہ یہاں پر جرمنی میں موجود ترکش ڈسینٹ کے کچھ پولیٹیشنز کی طرف سے جرمن گورنمنٹ پر بنڈسٹاگ، جو کہ ان کی پارلیمنٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترکش ایئر فورس کے لیے ان یورو فائٹر ٹائفونز کو جرمن گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر کیا جائے، جبکہ یہاں پر کچھ جرمن سورسز کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جرمن گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے 2 سے 3 ہفتوں میں ان یورو فائٹر ٹائفونز کی سیل ترکش ایئر فورس کے لیے بھی کلیئر کی جائے گی، جبکہ یہاں پر ترکش گورنمنٹ کی طرف سے 80 کے نمبر میں سب سے لیٹسٹ یورو فائٹر ٹائفون کے 25 جیسے فائٹر جیٹس کی خریداری کی ریکویسٹ دی گئی ہے۔ یہاں پر اس سب سے لیٹسٹ یورو فائٹر ٹائفون کے 25 فائٹر جیٹس پر سب سے لیٹسٹ نیکسٹ جنریشن کے اسکین جیسے ایکٹیو الیکٹرونکلی اسکینڈ ایرر راڈارز کے ساتھ ساتھ F-35 فائٹر جیٹس کے طرز پر سینسر فیوژن اور الیکٹرونک وارفیئر کیپیبلٹی کی بھی انہانسمنٹ کی گئی ہے۔ یہاں پر ان یورو فائٹر ٹائفونز پر کئی نیکسٹ جنریشن کے سینسرز اور ٹیکنالوجیز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اگر ترکش ایئر فورس میں ان نئے آنے والے 40 کے نمبر میں F-16 بلاک 70-72 کے ساتھ ترکش انوینٹری میں آلریڈی موجود 240 کے نمبر میں F-16 فائٹنگ فیلکنز کو اپ گریڈ کٹس کی مدد سے بلاک 70-72 پہ اپ گریڈ کیا جاتا ہے تو ترکش ایئر فورس کی انوینٹری میں ان F-16 بلاک 70-72 کے نمبر کو 280 فائٹر جیٹس کے نمبر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ترکش ایئر فورس میں ان F-16 وائپرز کے 280 پلس کے بلاک 70-72 کے ساتھ 80 کے نمبر میں یورو فائٹر ٹائفون 25 کے فائٹر جیٹس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے تو یہ مور دین انف ہوں گے اس ان بیلنس کے بیلنس آف پاور کو ترکش ایئر فورس کے حق میں گریک ایئر فورس کے اگینسٹ اس پورے ایئر سپیریورٹی کے بیلنس آف پاور کو بیلنس کرنے کے لیے، جبکہ یہاں پر ترکش گورنمنٹ کی طرف سے ترکش ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود F-4 فینٹمز کی ریپلیسمنٹ کے غرض سے پاکستان سے JF-17 بلاک 3 کے فائٹر جیٹس کی پروکیورمنٹ کے لیے بھی نیگوشیشنز کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے خیال سے ترکش ایئر فورس میں JF-17 بلاک 3 کی انٹیگریشن اسی لیے بھی ممکن ہے کیونکہ JF-17 فائٹر جیٹس چائنیز ایئر فورس کی طرف سے انڈکٹ نہیں کیے گئے، یہ سوللی پاکستان کی پراپرٹی ہے، تو ترکش ایئر فورس بآسانی بنا کسی امریکن اور ویسٹرن کنٹریز کے پریشر کے باوجود ان JF-17 تھنڈرز کو ترکش ایئر فورس میں انٹیگریٹ کر پائے گی۔
جبکہ یہاں پر ترکش ایئر فورس کی طرف سے NJ-F-17 بلاک 3 فائٹر جیٹس کو خصوصی طور پر F-4 فینٹمز کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، تو J-F-17 تھنڈر کے بلاک 3 کو خصوصی طور پر ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے لیے ہی ترکش ایئر فورس میں یوز کیا جائے گا۔ جبکہ یہاں پر کچھ ان آفیشیل ڈیفنس سورسز کی طرف سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ترکش ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود ایگزسٹنگ F-16 فائٹنگ فیلکنز کے لیے اپ گریڈ کٹس کی منظوری کے بعد فیوچر میں پاکستان کے F-16 فائٹنگ فیلکنز کو بھی F-16 بلاک 70-72 کی اپ گریڈ کٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ جبکہ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کی طرف سے فراہم کی گئی F-16 بلاک 70-72 کی اپ گریڈ کٹس کو ترکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کی طرف سے ہی ترکی میں ہی ترکش ایئر فورس کے F-16 فائٹنگ فیلکنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جبکہ پاسٹ میں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بھی امریکہ سے منظوری حاصل کرنے کے بعد اپنے ایگزسٹنگ F-16 فائٹنگ فیلکنز کو ترکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کی طرف سے ہی ترکی میں ہی اپنے F-16 فائٹنگ فیلکنز کو مڈ لائف اپ گریڈ پروگرام سے بھی گزارا گیا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر انہی ان آفیشیل سورسز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حالیہ پاکستان اور ایران کلیشز کے بعد امریکہ کی طرف سے ترکش ایئر فورس کے لیے فراہم کی جانے والی بلاک 70-72 کٹس کی منظوری کے بعد پاکستان ایئر فورس کے ایگزسٹنگ F-16 فائٹنگ فیلکنز کو بلاک 70-72 کٹس کی اپ گریڈ کٹس کی فراہمی کے لیے بھی راہ ہموار ہوگی، کیونکہ امریکہ کو بھی انٹرنیشنل جیو پولیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے عربین سی، مڈل ایسٹ اور ریڈ سی میں خراب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور امریکہ کے پاس پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود F-16 فائٹنگ فیلکنز ایک ایسا ٹول ہے جو کہ وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنے گینز کو حاصل کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر پاکستان سے اپنی باتیں منوانے کے لیے ضرور یوز کرے گا۔ اسی پورے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آفیشیل سورسز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے F-16 فائٹنگ فیلکنز کے لیے بھی فیوچر میں امریکہ کی طرف سے بلاک 70-72 کی اپ گریڈ کٹس کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔